السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کی طرف سے حال ہی میں وزیراعظم عمران کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کرانے کے بعد سے ملک میں سیاسی ہلچل اور جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے۔ جہاں ایک طرف حکومت کے اتحادی وزیراعظم کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب حزب اختلاف کے اہم رہنما بھی عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے اپنے آئندہ لائحہ عمل کے لیے آپس میں مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے سابق صدر آصف علی زرداری کو دی گئی دھمکی ناقابل برداشت ہے اور ان کے بقول اب عمران خان کو اس کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں یوکرین کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین میں روس کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستانی رضاکاروں کو بھرتی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انہیں کئی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ان اطلاعات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ رضاکاروں کی بھرتی سے متعلق یوکرین کو کوئی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یوکرینی سفارت خانے کی ترجمان اولینا بوڈلاسکا نے اس بارے میں وائس آف امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم روس کے خلاف لڑنے کے لیے رضاکاروں سے درخواستیں مانگ رہے ہیں اور اب تک ہمیں کئی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں بطور رضاکار جانے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے خصوصی اجازت اور ملٹری بیک گراؤنڈ رکھنا ضروری ہے۔ یوکرین کے شہر ماریاپول میں ایک میٹرنٹی ہسپتال پر بدھ کے روز ہونے والے فضائی حملے کی بین الاقوامی مذمت کے درمیان سفارتکاری جاری ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر حملے میں ایک بچے سمیت کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملے میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے اور ان الزامات کو جعلی خبریں قرار دیا ہے کہ اس نے میٹرنٹی ہسپتال پر بمباری کی تھی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ہسپتال کے حملے کو قتل و غارت گری قرار دیا ہے اور نیٹو سے ایک بار پھر یوکرین میں نو فلائی زون نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے لیکن آپ انسانیت کو کھو رہے ہیں۔ امریکہ نے اس مطالبے پر مزاحمت کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ نو فلائی زون کے ساتھ ساتھ پولینڈ کی طرف سے روسی ساختہ لڑاکا طیاروں کو امریکی فضائی اڈے اور پھر یوکرین منتقل کرنے کی تجویز امریکہ کو مؤثر طریقے سے روس کے ساتھ براہ راست تصادم کی طرف لے جاتی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ خبردار کر رہی ہے کہ روس یوکرین میں کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے روس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ اس نے ایک ایسے ملک پر حملہ کیا ہے جو غیر قانونی طور پر کیمیائی ہتھیاروں کو ترقی دے رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاووفا نے اس ہفتے بغیر کسی ثبوت کے یوکرین پر الزام لگایا کہ وہ امریکی حمایت سے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی لیبارٹری چلا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے روس کے دعوے کو مسخرہ خیز قرار دیا اور کہا کہ یہ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال کی تیاری کی کوشش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو روس کے اسپیشل آپریشن کے حوالے سے تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ روسی افواج کی کیف کی جانب پیش قدمی انتہائی سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ روسی افواج کی ڈونیٹسک، سلوبوزنسکی اور تویرج میں پیش قدمی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ روس کی یوکرین کے خلاف جارحیت کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔
यूक्रेन की जनरल स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की फोर्सेस ने आगे बढ़ने की रफ्तार कम कर दी है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रूसी एहलकारों के हौसले पस्त हो चुके हैं। यह भी वाज़ेह किया गया है कि लूटमार की वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। तुर्की में यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कोलिबा और उनके रूसी हम मनसब सरगेई लेवरोफ के दरमियान यूक्रेन के तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के लिए आज जुमेरात को होने वाली बातचीत के दौरान कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मॉस्को की जानिब से 2 हफ्ते कबल अपने पड़ोसी के खिलाफ हमले के बाद से ये पहली आला सतही मुलाकात है। बातचीत के इख्तिताम पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कोलिबा ने कहा कि मुलाकात में 24 घंटे की जंगबंदी के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन की हथियार डालने तक अपनी जारहियत जारी रखेगा। रूसी वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ ने अलग बात करते हुए कहा कि रूस की फौजी कार्रवाई मंसूबे के मुताबिक चल रही है और उन्होंने मगरिब पर इल्जाम लगाया कि वो यूक्रेन के हवाले से खतरनाक रवैया अपना रहा है। तुर्की का ये इक़दाम बढ़ते हुए तनाज़े को हल करने की मुतअद्दिद सिफारती कोशिशों में से एक है। इसराइल और फ्रांस भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत के जरिए बहरान का हल तलाश करने की उम्मीद कर रहे हैं। बरतानिया की डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी DEC के इत्तेहाद ने जुमेरात को खबरदार किया है कि लाखों उम्र रसीदा और माजूर यूक्रेनी अफराद को ज्यादा खतरे का सामना है क्योंकि वो लड़ाई से बचने के लिए मुल्क छोड़ने के काबिल नहीं हैं। DEC ने कहा कि रूस के फौजी हमले के नतीजे में 2 मिलियन से ज्यादा लोग मुल्क से जा चुके हैं और यूक्रेन में जो बूढ़े और माजूर अफराद पीछे रह गए हैं उन्हें फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और मदद की जरूरत है। यूक्रेन में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के 7 मिलियन से ज्यादा अफराद और यूरोपीय डिसेबिलिटी फोरम के मुताबिक 2.7 मिलियन अफराद मासूर हैं। DEC बरतानवी रेड क्रॉस और 14 दीगर ग्रुपों की नुमाइंदगी करता है और उसका कहना है कि मुतादिद लोग नक्ल हरकत की कमी की वजह से मुतासर इलाकों से नहीं निकल सकते और न ही बम धमाकों से पनाह हासिल कर सकते हैं। वो तशद्दुद और नजरअंदाज होने के खतरे से दो चार हैं। एज इंटरनेशनल के डायरेक्टर क्रिस रोल्स ने कहा कि मुमकिन है कि बहुत से बुजुर्ग और माजूर अफराद घर में बंद हों या बगैर सहारे के चलने के काबिल न हों। मुतादिद मुअम्मर अफराद बिल्कुल अकेले, अलग थलग और खौफसदा होंगे। यूक्रेन के लिए DEC की गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने के बाद से इंसानी हमदर्दी की अपील ने $159 मिलियन से ज्यादा रकम जमा की है, जिसमें मलिका एलिज़ाबेथ की जानिब से बड़ा अतिया भी शामिल है। मालियाती और कानूनी ज़राए ने बताया है कि रूसी उमरा अपनी दौलत का कुछ हिस्सा यूरोप से दुबई मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने असासों को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मगरबी पाबंदियों से बचाया जा सके। दुबई खलीज का फ्री व्हीलिंग मालियाती और कारोबारी मरकज तवील अरसे से दुनिया के उमरा के लिए पुरकशिश रहा है और मुत्तहिदा अरब अमारात के मगरबी इत्तेहादियों और मॉस्को के दरमियान फरीक बनने से इनकार ने रूसियों को इंदिया दिया है कि उनकी दौलत वहां महफूज है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरसों के दौरान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को गहरा किया है और मगरबी ममालिक की तरफ से आयद पाबंदियों की हिमायत नहीं की और उसके मरकजी बैंक ने अभी तक मगरबी पाबंदियों के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया है। भारत की 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में दोबारा इख्तिदार में वापस आ गई है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। वो वहां हुकूमत बनाने जा रही है। गोवा में बीजेपी आगे है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी नताइज का ऐलान बाद में करेगा, लेकिन अब तक जो रुझानात सामने आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 403 रुकनी असेंबली में 244 सीटें मिल रही हैं।
ریاست میں 1985 کے بعد کوئی بھی پارٹی دوبارہ مسلسل حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئی تھی۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو ایک سیٹ ملنے کا امکان ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مولوی امیر خان متقی مارچ کے آخر میں چین میں ہونے والی افغانستان کے پڑوسی ممالک کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ ضیاء احمد تکل کے مطابق افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے کابل میں متقی سے ایک ملاقات میں انہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیر متقی نے کہا کہ وہ اجلاس میں شرکت کریں گے اور انہوں نے افغانستان کے لیے سازگار نتائج کے بارے میں اپنی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان میں موبائل فون کی ملکیت کے حوالے سے صنفی توافد 45% سے کم ہو کر 38% ہو گیا ہے، جبکہ اسی عرصے میں موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی موبائل جینڈر گیپ رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ ملک میں صرف 37% خواتین کو موبائل تک رسائی حاصل ہے اور ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ استعمال کرنے والے صارفین میں ان کی تعداد صرف 22% ہے۔ پاکستان میں 7 دن کی بیٹی کو جان سے مارنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم شاہ زیب کو میاں پولیس نے ضلع بکھر کے علاقے دریا خان سے گرفتار کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر میاں اسماعیل الرحمان کھاڑک کے مطابق ملزم کو مخبر کی اطلاع پر گرفتار کیا گیا، جس کے خلاف تفتیش جلد مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملزم شاہ زیب نے بیٹی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے اپنی 7 دن کی نومولود بیٹی کو 5 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 7 دن کی بیٹی کو گولیوں سے مارنے کے واقعے پر معاشرے میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم رکن فرزانہ باری سمجھتی ہیں کہ جب تک معاشرے میں خواتین کے خلاف ایک خاص سوچ اور رویے کو بدلا نہیں جائے گا، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن نے کرپٹو کرنسی کی سرکاری نگرانی سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس میں فیڈرل ریزرو پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ آیا مرکزی بینک کو اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنانا چاہیے یا نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کرپٹو کرنسی کی انتہائی مقبولیت کو ایک ایسے موقع پر دیکھتی ہے جس میں اس کے خطرات اور فوائد کی جانچ ہو سکے۔ کرپٹو کرنسی مارکیٹ کا وائلڈ ویسٹ سے موازنہ کرنے والے افراد اور مالیاتی صنعت کو اس صدارتی ایگزیکٹو آرڈر کی بڑے پیمانے پر توقع تھی۔ یہ حکم اس امکان پر تشویش کے ساتھ جاری ہوا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کے جواب میں مغربی اتحادیوں کی طرف سے عائد مالی پابندیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسی کا استعمال کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر یون سک یول نے جمعرات کو کہا کہ وہ امریکا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کریں گے، ایک طاقتور فوج تیار کریں گے اور شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کا سختی سے مقابلہ کریں گے۔ ملک میں سخت مقابلے کے بعد انتخابات جیتنے کے چند گھنٹوں بعد یون نے کہا کہ ان کی خارجہ پالیسی کا مرکز امریکا کے ساتھ مضبوط اتحاد قائم کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر کی واحد 5 سالہ مدت مئی میں شروع ہونے والی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یون حکومت ممکنہ طور پر واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ٹوکیو کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پیونگ یانگ اور بیجنگ کے ساتھ تصادم سے بچ نہیں سکتی۔ یون نے ماضی میں سبکدوش ہونے والے لبرل صدر مون جے ان کو پیونگ یانگ اور بیجنگ کی طرف جھکاؤ اور واشنگٹن سے دور رہنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ مشرقی ساحل کے بڑے حصے میں سیلاب کے بعد قومی ہنگامی صورتحال کا اعلان کریں گے۔ سیلاب کی تباہ کاری میں 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بدھ کو یہ اعلان شمالی نیو ساؤتھ ویلز ریاست میں سیلاب سے تباہ ہونے والے علاقے لزمور کے دورے کے دوران کیا،
जहां गुज़श्ता हफ्ते 4 अफराद हलाक हो गए थे। मॉरिसन ने एक बयान में कहा कि कौमी सतह पर हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान इस बात को यकीनी बनाएगा कि हमारे तमाम वसाइल दस्तयाब हैं और ये कि खिदमात और मदद की फराहमी में किसी भी रुकावट का सामना नहीं होगा। गुज़श्ता मौसम गर्मा के दौरान तबाहकुन जंगलात के आग के रद्द-ए-अमल में दिसंबर सन 2020 में कानून मंजूर होने के बाद ये इस तरह का पहला ऐलान है। कोरोना के बारे में खबर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बुध के रोज इस तशवीश का इजहार किया है कि बहुत से ममालिक कोविड टेस्टिंग में तेजी से कमी कर रहे हैं। सेहत आमा के पेशावर अफराद की निगरानी की सलाहियत को रोक रहे हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानम गैब्रियस ने जेनीवा में इदारे के सदर दफातर में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आलमी सतह पर केसेस और अमवात में कमी आ रही है और बहुत से ममालिक ने पाबंदियां खत्म कर दी हैं, ताहम वबा खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। टेड्रोस ने कहा कि WHO ने बुध के रोज कोविड के लिए जांच के बारे में नए कवायद व ज़वाबित शाया किए हैं और सिफारिश की है कि पेशावराना तौर पर टेस्टिंग के अलावा खुद किए जाने वाले टेस्ट भी पेश किए जाएं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।